بھارتی وزیر اسمرتی ایرانی نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ کیا. اس کے بعد وہ مسجد قباء اور احد کی پہاڑیوں پر پہنچ گئیں. میں تو بلکہ اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے وہ حج کی فیسلٹیز کو دیکھ رہی ہیں بڑے قریب سے، کہ آپ سارا دن دکان بند کر کے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، رات کو کھول کے کہتے ہیں یہ رمضان چل رہا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ انقلابی تبدیلی ہیں. بھارتی وفد نے حکمراں جماعت بی جے پی کی یونین وزیر اسمرتی ایرانی کی قیادت میں مدینہ منورہ کا دورہ کیا. کہ بھارت کی یونین منسٹر ہیں اسمرتی ایرانی، انہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے کہ ایک تو خاتون، دوسری بھارت سے، اور تیسری ظاہری بات ہے ان کا جو فیتھ ہے وہ شیز ہندو، اور بہت سارے جو پاکستان سے جو مولوی حضرات ہیں، اسلامسٹ ہیں، وہ اس پہ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یہ کیوں کر رہا ہے اور اس پہ کیوں جو ہے وہ ان کو الاؤ کیا گیا. اس سے پہلے بہت سارے جو جیوز ہیں ان کو بھی مدینہ میں الاؤ کیا گیا. لیکن ادھر اب دیکھیں ادھر کیا پرابلم ہے جی. خاتون چلی گئی ہیں، اسمرتی ایرانی چلی گئی ہیں، وہ انڈین گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، جہاں کہ اس وقت میرے خیال میں دوسرے نمبر پہ بھارت کا نمبر آتا ہے پاپولیشن کا مسلمانوں کی وجہ سے. اور میں بالخصوص بلکہ میں چاہوں، میں تو بلکہ اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں جا کے وہ حج کی فیسلٹیز کو دیکھ رہی ہیں بڑے قریب سے. لیکن دیکھیں یہی وجوہات ہیں کہ ہم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں پیچھے جائیں آگے نہ جائیں. میں افسوس ہے مجھے کہ جو انہوں نے کہا، میں بلکہ جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں سرپرائز، ابھی تک 1,75,000 انڈین حج پہ جائیں گے. 1,75,000 بڑی پاپولیشن. اور میں اس وقت میں جب پڑھ رہا تھا تو اس وقت بھارت سے جب حج پہ جاتے ہیں 3,70,000 روپے سے 4 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے تقریباً. اور یہ اتنی پاپولر، اتنے لوگوں کا جانا، پھر ان کے منسٹر کا وہاں جا کے دیکھنا، میں سمجھتا ہوں دس از اے گڈ مینجمنٹ، دس از پارٹ آف دا گڈ گورننس. لیکن اس کو کرٹیسائز کرنا میرے خیال میں اب زیادتی کر رہے ہیں، یا یہ زیادتی ہوگی. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. میں کہتا ہوں اندر بھی چلی جاتی مسجد کے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، آپ نے اسلام کو اتنا فریجائل بنا دیا ہے کہ ہر جگہ پہ ایک تو سارا دن آپ وضو جوڑ کے پھرتے رہتے ہیں، وضو نہ ٹوٹے جائے. کام سارے غلط کر رہے ہیں، وضو نہ ٹوٹے جائے. یہ زیادتی ہے. آپ اسلام کو اتنا بند نہ کریں، اس کو ہوا لگنے دیں، اس کو پھلنے پھولنے دیں. انہی حرکات کی وجہ سے آج آپ 1.9 بلین مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے. سب سے بڑا ڈفرنس چیمہ صاحب آپ کا اور بھارت کے اندر صرف ایک ہی ڈفرنس ہے. آپ کو لیگیسی کا شوق ہی نہیں، آپ کو پتہ نہیں لیگیسی چیز کیا ہوتی ہے. آپ کو کردار سازی چھوڑ دی آپ نے. بھارت میں آج بھی کردار بنائے جا رہے ہیں. بھارت میں آج بھی لیگیسی کا دنیا کو شوق ہوتا ہے. دنیا کو آج بھی شوق ہے کہ دنیا میں ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نے دنیا میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، کیا پارٹیسپیٹ کیا. آپ لوگوں کو اس چیزوں کو پتہ ہی نہیں. آپ سارا دن دکان بند کر کے انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، رات کو کھول کے کہتے ہیں یہ رمضان چل رہا ہے. طاہر صاحب، انڈیا کے اندر سٹیٹس کے اندر جیلسی ہے. گجرات کہتا ہے جی میں 8% انڈیا کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، فلاں سٹیٹ کہتی ہے. یہ ہماری سٹیٹس کے اندر، صوبوں کے اندر وہ جیلسی نہیں ہے. سارے سمگلنگ کے انوالو ہیں، سارے پیسہ لے کے باہر جانے میں انوالو ہیں. کوشش کریں، دیکھیں آپ کس چیز میں مہارت آپ کر سکتے ہیں. بھارت نے کر لیا. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے کمپیوٹر کے اوپر مناپلی ان کی. دیکھیں آپ آج آپ بھارت کے اندر جائیں، اسٹرانومی ان کے سکولوں میں سبجیکٹ کے طور پڑھائی جا رہی ہے، اسٹرالوجی. اور اسٹرالوجی کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے. کمپیوٹر کیا ہے؟ کیلکولیشن ہے، کیلکولیٹر ہے. دے فاؤنڈ آؤٹ کہ ہاؤ وی گونا ایکسیلریٹ. وہ ایکسیل کر گئے اس میں. آپ ابھی تک آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ آپ عربوں کے رشتہ دار نہیں ہیں. آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ آپ پٹھانوں کے رشتہ دار نہیں ہیں. آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتا. آپ کو آج تک یہی نہیں پتا صدارتی نظام رکھنا ہے کہ پارلیمنٹری نظام رکھنا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ انقلابی تبدیلی ہیں. جیسے کہ تاریخ میں ہے، مکہ اور مدینہ غیر مسلموں کے لیے اپنا یعنی they could not visit these two holy cities. اب یہ جو ہیں انڈین منسٹر، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ اپنا مدینہ میں، میں نے سنا ہے کہ گئی تھیں، شاید مکہ بھی آپ بتا رہی ہیں، تو اس کو نارملائز کیا جائے نا. مذہبی یہ ہماری ہولی سٹیز تو ہیں، تو سارا کچھ جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ سیٹلائٹس، یہ وہ ساری دنیا دیکھتی ہے. تو یہ پابندی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ محمد بن سلمان جو ہیں وہ بالکل آئی تھنک دے ریئلائز کہ یہ جو آئل ویلتھ ہے نا، جس پہ یہ سارا اتنی پراسپیرٹی بنی ہے، وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. ان کو بھی دبئی کی طرح اور ان علاقوں کی طرح نئے سورسز آف انکم
जनरेट करने पड़ेंगे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अक्लमंद, इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड आदमी है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वहाँ की जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वहाबी जो है क्लर्जी उसको आइसोलेट किया है। हदीस के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा है कि बेतहाशा हदीसें जो हैं ये घटी गई हैं और ये कुरान और इस्लाम की जो है ना स्पिरिट उसके खिलाफ है। तो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड। औरतों का जो आप बता रही हैं कि महरम वाला जो वो था रिक्वायरमेंट वो उन्होंने ख़त्म कर दी है और वहाँ पे बीचेस बनेंगी। बाकी जैसे मिडल ईस्ट में इतनी इनकम, इतनी वो एंटरटेनमेंट, प्रॉस्पेरिटी, कंफर्ट, लग्जरी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, उन लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया, तो सऊदी अरेबिया पीछे रह गया था। तो अब आपका दूसरा सवाल कि क्या इसका असर हम पे होगा? वो बात ये है, फिलहाल तो हम उन्हीं के पीछे लगे रहे हैं ना। चॉइसेस थी आइदर ईरान और सऊदी अरेबिया, दोनों फंडामेंटलिस्ट थी। ईरान की फंडामेंटलिज्म अभी कायम दायम है और सऊदी अरेबिया ने अपने तरीके बदल दिए हैं। उम्मीद ये है कि ये सारी इन्फ्लुएंसेस एक दिन पाकिस्तान तक भी पहुंच जाए, क्योंकि काउंटर चीजें भी हो रही हैं ना। टर्की के अंदर एर्दोगान साहब खिलाफत दोबारा रिस्टोर करने की सोच रहे हैं, मेरे तुर्किश दोस्त बताते हैं। तो वहां पे अतातुर्क ने तो इनको लिबरेट कर ही दिया था। वापस एक दकियानूसी इंस्टीट्यूशन और सोच को लाने का क्या ताल्लुक है? वहां पे शरिया वाले जो फॉलोअर्स हैं टर्की के अंदर, वो बहुत शोर मचा रहे हैं कि ब्रिंग बैक शरिया, ब्रिंग बैक शरिया। भारत की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया के दौरे पर गई और इस दौरान उन्होंने मक्का मदीना का विजिट भी किया। इस विजिट के बाद बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई पाकिस्तान से। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवीज का ये कहना था कि सऊदी अरेबिया आखिर एक हिंदू औरत को, वो भी बिना सर ढके, मदीना के अंदर कैसे घुसने दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी मुल्लाओं को ये नहीं पता कि स्मृति ईरानी मदीना के अंदर भारतीय गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही थी और भारतीय मुसलमानों के लिए हज यात्रा और दूसरी सुविधाओं को नेगोशिएट करने गई थी। भारत और सऊदी अरेबिया के जो संबंध है पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छे चल रहे हैं और इसी के चलते भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिससे भारतीय मुसलमानों को फैसिलिटेट किया जाएगा हज यात्रा के लिए और उनसे अच्छा बिहेवियर रखा जाएगा। पाकिस्तानियों की तरह उनको बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि सऊदी अरेबिया हर बीतते दिन के साथ हमसे दूर होता जा रहा है और भारत पूरी तरह से सऊदी अरेबिया को अपने कब्जे में कर चुका है।